ان چار قوتوں کی وجہ سے انسان کے اندر چار طرح کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ ایک انسان کے اندر ربانی اوصاف پیدا ہوتے ہیں، دوسرے انسان کے اندر شیطانی اوصاف پیدا ہوتے ہیں، تیسرے انسان کے اندر بہیمانی اوصاف پیدا ہوتے ہیں، اور چوتھے انسان کے اندر سبعیانی اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ یہ چار طرح کی کوالٹیز، چار طرح کے وصف اس انسان کے اندر ان چار قوتوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب یہ چار وصف پیدا ہوتے ہیں، ان چار وصفوں کی وجہ سے انسان کے اندر گناہ کے تقاضے کھڑے ہوتے ہیں، لہذا اس وجہ سے انسان کے اندر رذائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان رذائل اور بری خصلتوں کی وجہ سے انسان پھر گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ربانی اوصاف کے ذریعے سے اس انسان کے اندر جو ہے وہ دو جو مرض پیدا ہوتے ہیں، دو رذائل پیدا ہوتے ہیں، ایک کبر اور دوسرا ریا۔ تو ربانی اوصاف کی وجہ سے کبر پیدا ہوتا ہے، انسان تکبر کرنے لگتا ہے، دوسروں کی عزت بھی اپنا حق سمجھنے لگتا ہے، اور اپنی عزت تو اپنا حق سمجھتا ہی ہے تو تکبر و غرور سے اپنا سر اٹھاتا ہے اور سب کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ دوسرے اس کے اندر ریا پیدا ہوتی ہے، یہ شو آف کرتا ہے، ہر اپنی کوالٹی کو، اپنی صلاحیت کو، اپنے عمل کو شو آف کرنا چاہتا ہے، پوری دنیا کے اندر کہ طلب شہرت کا خواہش مند ہو جاتا ہے۔ تو کہ کبر اور ریا یہ دو رذیلے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے ربانی اوصاف کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ دوسرے اس کے اندر شیطانی اوصاف، شیطانی اوصاف کی وجہ سے اس انسان کے اندر جو ہے وہ حسد پیدا ہوتا ہے۔ حسد اس انسان کے اندر شیطانی اوصاف کی سے پیدا ہوتا ہے۔ اس انسان میں مکر پیدا ہوتا ہے، تو مکر اور حسد یہ دو جو رذیلیں ہیں، یہ دو بری خصلتیں یہ شیطانی اوصاف کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ مکر کی وجہ سے انسان اپنے دوستوں کے ساتھ مکر کرتا ہے، مکاری کے ساتھ جو اپنے کام نکالتا ہے، مفادات کی زندگی گزارتا ہے۔ دوسرا اس کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے، یہ گویا کہ دوسروں کو اس کی عزتیں دینا نہیں چاہتا بلکہ ان کی عزتوں کو بھی چھیننے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے اندر حسد و جیلسی پیدا ہو جاتی ہے ان شیطانی اوصاف کی وجہ سے۔ اور تیسرے بہیمانی اوصاف، بہیم کہتے ہیں یہ مویشی اور حیوانات کو، تو ان چوپاؤں والے اوصاف کے اندر جب پیدا ہوتے ہیں تو دو طرح کی اس کے اندر جو رذیلے اور بری خصلتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک اس انسان کے اندر ہرس پیدا ہوتی ہے، دوسرا زنا پیدا ہوتا ہے۔ ہرس کی وجہ سے انسان ظاہر جیسے حیوانات مویشی ہرس سے ہر جگہ منہ مارتے ہیں، ان کو اس سے مطلب نہیں کہ کس کی چیز ہے کیا ہے، تو حریص جس طریقے سے ایک بہائم ہوتے ہیں، مویشی ہوتے ہیں، ایسے ہرس انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرے اس انسان کا زنا، گویا کہ کوئی بہیم جو ہوتے ہیں ان بہائم کے اندر سوائے اس کے کھائیں پی اور جفتی کریں اور بچے پیدا ہوں، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، تو گویا کہ یہ زنا کے تقاضے اس بہیمیت کے غلبے کی وجہ سے اس انسان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ انسان کے اندر ہرس اور زنا یہ بہیمیت کی قوت کی وجہ سے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اور چوتھے سبعیانی اوصاف، سبی کہتے ہیں جنگل کے درندوں کو، جیسے درندوں کے اندر چیرنے پھاڑنے اور ایک دوسرے پہ حملہ کرنے کی ایک گویا کہ ایک مادہ اور صلاحیت ہوتی ہے۔ جب بہیمیت اس انسان پہ غالب آتی ہے تو اس کے اندر دو گویا کہ رذیلے اور بری خصلتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک اس انسان کے اندر جو ہے وہ قتل اور دوسرا غضب، تو غضب اور قتل یہ دو چیزیں اس کے اندر ظاہر ہوتی ہیں۔ جیسے درندے ایک دوسرے پر جھپٹتے ہیں، اپنے کمزور پر جھپٹتے ہیں، ایسے یہ بھی کمزوروں کے حق کو جو ہے کھانے لگتا ہے، یہ بھی جو ہے کسی پر غصہ، کمزور پہ غصہ اور غضب ظاہر کرتا ہے، یہ بھی گویا کہ اپنے کمزوروں کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے درندے جو ہے اپنے سے کمزور کی جان لیتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ سبیانی اوصاف کی وجہ سے یہ دو رذیلے سے انسان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس انسان کے اندر غضب اور قتل، تو گویا کہ یہ دو جو ہے وہ رذیلے پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہ 6 قسم کی جو اوصاف پیدا ہوئے، 6 قسم کی جو رذیلے پیدا ہوئے ہیں، بھائی یہی انسان کے گناہوں کا منشا بنتے ہیں۔ اس میں کبر و ریا پیدا ہوا، اس میں ہرس و زنا پیدا ہوا، اس میں غیظ و قتل پیدا ہوا، اسی طریقے سے دیگر اس کے اندر جو ہے وہ مکر و حسد پیدا ہوا۔ یہ رذائل جب اس انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں ان کی وجہ سے انسان پھر دنیا کے اندر گناہ کرتا ہے۔ جو رذیلہ جس بھی گناہ کی طرف اس کو مائل کرتا ہے وہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، لہذا گناہ اور معصیت کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت اور سرکشی کا جو ہے مرتکب بنتا ہے۔